والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حصول نجات کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج یہ 11واں جلسہ ہے حضور سرکار سلطان الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. تمام ارکان مبارکباد کے لائق ہیں کہ اس دور پرفتن میں سلطان الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر جمیل کی محفل کا انعقاد کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش فرمایا، اور اب تعالیٰ ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے. اس محفل نور کو ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. میں نے کل کربلا کا وہ مختصر سا خونی منظر آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آج اسی کا مابقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اشعار سماعت فرما لیجیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان
نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرما کر۔ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرما کر۔ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ او کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، پر اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں۔ او کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ او کمال حسن حضور ہے۔ درود شریف صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل بے مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کربلا کی سرزمین پر ہو گئی اور تمام یزیدی فوج حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسم پاک پر گھوڑوں کے ٹاپوں کو دوڑا دیتے ہیں، نواسے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس سراپا جسم پاک کربلا کی سرزمین پر بکھر جاتا ہے۔ شام ہو جاتی ہے، یزیدی فوجی اپنے اپنے خیموں کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن ایک ایسی شام یہ آتی ہے جو غم میں ڈوبی ہوئی شام ہوتی ہے، ایسی شام ہوتی ہے جو بالکل ماتمی شام ہوتی ہے۔ کربلا کے سرزمین پر یہ شام کیا آئی، ساری دنیا کے لوگوں کو غم و اندوہ میں ڈبو دیا۔ کربلا کی سرزمین کی شام کی تاریخ مورخ مرتب کرنے پر حیران رہ جاتا ہے کہ ایک ایسی شام تھی اور یہ کیسا المناک موقع تھا جب جگر گوشے رسول امام عالی مقام اور آپ کے جملہ ساتھیوں کے جنازے کربلا کی ریت پر پڑے ہوئے تھے اور یہ ظالم آپس میں فتح کی خوشی منا رہے تھے۔ ایک طرف یہ سوچتے تھے کہ مختصر قافلہ امام حسین اور ان کے ماننے والوں کا تھا اور ہم سب اتنی بڑی جتھا میں تھے، اپنے اپنے مرداروں کو تو یہ ظالم لے گئے اور قبریں کھود کھود کر کے گاڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں اور آپ کے جملہ ساتھیوں کے جنازے یوں ہی ریت پر پڑے ہوئے ہیں۔ رات چلی جا رہی ہے گزرتی ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں سسک رہی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے، بخار کی شدت ہے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی حضرت زینب کو آواز دیتے ہیں، کبھی ماں کو پکارتے ہیں اور کبھی کربلا کا ریگستان دیکھتے ہیں، جس ریگستان پر تمام شہیدوں کے جسموں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، آنسو تو ہیں نہیں، خشک ہو چکے ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا ہے،
ایک آہ کرب لیتے ہیں اور ایک ایسی آواز آپ کی بلند ہوتی ہے کہ زمین کانپنے لگتی ہے، آسمان ہلنے لگتا ہے، سفیدہ شہر نمودار ہونے والا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے شہزادے نے تیمم کیا، نماز ادا کی، حضرت زینب کو آواز دی۔ حضرت زینب نے اور دوسرے لوگوں کو آواز دیتی ہیں، بے ہوشی کا عالم ہے۔ پھر جیسے سارے لوگوں کی نگاہیں میدان کربلا کے اس ریت پر پڑتی ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آہو فغاں بلند ہونے لگتا ہے۔ یزیدی فوج کے کچھ جوان آئے اور ان سید زادیوں کو گرفتار کیا۔ حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ میں زنجیر ڈال دی گئی، اونٹوں پر کس کر کے ان سب کو کربلا کی سرزمین سے اب کوفہ کی طرف لے جانے کی تیاری کی جانے لگی۔ یہ مقدس اور مختصر قافلہ جب میدان کوفہ کی کربلا سے کوفہ کی طرف رواں دواں ہوتا ہے اور ان کی نگاہوں کے سامنے شہیدوں کے جسموں کے کٹے ہوئے ٹکڑے پڑتے ہیں تو ان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، آہیں بلند ہو جاتی ہیں، چیخ نکل پڑتی ہے، آنکھوں کے تلے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کا غم لے کر کے اور آپ کے ساتھیوں کا غم لے کر کے یہ سب آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ قافلہ رواں دواں چلا جا رہا ہے، کوفہ کی سرزمین کی طرف جاتا ہے۔ چند منزل چلنے کے بعد کوفہ کی آبادی آ جاتی ہے۔ کوفہ والوں کو جیسے پتا چلتا ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا لٹا پھٹا قافلہ آ رہا ہے، سارے کوفی اپنے مکانوں سے باہر نکل آتے ہیں، عورتیں نکل آتی ہیں، مرد نکل آتے ہیں، سب نکل کر کے آہوزاری کرنے لگتے ہیں اور رونے چلانے لگتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس سر کو لے کر کے آگے بڑھا جا رہا ہے۔ ایک صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ بے شک اصحاب کہف کا واقعہ اور پہاڑ والوں کا واقعہ بڑا تعجب خیز ہے کہ تب تک سر امام سے آواز آتی ہے، یا تالی القرآن عجبو قصتی من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ اے قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف سے میرا قصہ زیادہ تعجب میں ہے، جو مجھ کو قتل کیا گیا اور مجھ کو لے کر کے گھمایا جا رہا ہے۔ امام علی مقام کے سر اقدس سے یہ آواز آ رہی ہے، سن کر کے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں یہی تو امام حسین کی جیت ہے اور یہی تو یزید کی شکست ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھنے والوں اور امام حسین کی زندگی کو سمجھنے والوں سمجھو، امام علی مقام نے تالی قرآن کو مخاطب کیا تھا اور مخاطب کر کے بتایا تھا، یہ قرآن پڑھنے والے میرا قتل کیا جانا اور قتل کر کے مجھے لے کر کے کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جانا، یہ زیادہ تعجب کا معاملہ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو لے جا کر کے کوفہ کے دارالعمارت میں ابن زیاد کے پاس رکھا جاتا ہے۔ تمام کوفی قیدیوں کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، رونا دھونا شروع کرتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکارا، کوفیوں تمہیں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوفہ کے نابکاروں تمہیں لوگوں نے ہمارے گھروں کو اجاڑا ہے، تمہیں لوگوں نے نماز رسول پر تلوار چلائی ہے، تمہیں لوگوں نے مہمان بنا کر کے بلایا تھا اور تم اس طرح سے غدار اور بے وفا نکلے ہو۔ تم نے اپنے ہاتھوں کو امام حسین کے خون سے رنگین کر لیا ہے، قیامت کے میدان میں تمہارے لیے سرخ روئی نہیں ہوگی۔ نادانوں، تم بک کر کے یزیدی فوج کے ہاتھ پر اپنی دنیا بنا کر کے اپنے دین کو خراب کر ڈالے ہو، تمہیں اطمینان و سکون نہیں ملے گا۔ نادانوں، اب رونے سے کیا فائدہ ہے؟ رو دو کر کے اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں خوش کر لو تو یہ ناممکن ہے۔ اب کہاں فاطمہ کی بیٹی زینب کو خوشی تم دلا سکتے ہو، جبکہ فاطمہ کی بیٹی زینب کے سامنے زینب کے بھائی امام حسین کی گردن کاٹی گئی ہے، امام حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں۔ ایک کوفیو، تم نے سب سے پہلے غداری کی تھی کہ امام کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کیا تھا، یہ تمہاری غداری ہے کہ نہیں؟ یہ تمہاری بے وفائی ہے کہ نہیں؟ دنیا کے لالچی کتوں اب رو کر کے کیا کرو گے؟ تمہیں قیامت تک رونا رہے گا، ہمارے قریب سے ہٹ جاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا خطبہ دیتی ہیں کہ یہ سب کے سب شرمسار ہو جاتے ہیں اور شرم و ندامت سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں، ادھر ادھر تتر بتر ہو جاتے ہیں، اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔
تاریخ بتا رہی ہے کہ کوفہ کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جو گھر شہادت امام حسین کے بعد ماتم کدا نہ بن گیا ہو. کوفہ کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس گھر سے آہو فغاں کی آواز نہ آ رہی ہو. کوفہ کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس گھر میں حضرت امام حسین کی شہادت کا غم نہ منایا جا رہا ہو. یہی تو امام حسین کی جیت ہے. یزید نے سوچا تھا امام حسین کے نہ رہنے کے بعد ہمیں اطمینان و سکون مل جائے گا، لیکن اطمینان و سکون ملنا کہاں ہے. حضرت امام حسین کے خون نے سب کو رلا دیا ہے. کوفیوں تم قیامت تک امام حسین کے نام پر روتے رہو گے، امام حسین کے نام پر آنسو بہاتے رہو گے، مگر تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تمہیں اب رونا ہی رونا ہے. تمہاری قسمت میں مقدر کر دیا گیا رونا. حضرت زینب کا یہ خطبہ تھا کہ کوفہ والوں کے دل دہل جاتے ہیں. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس کوفہ کے دارالعمارت میں ابن زیاد کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور جیسے ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، ابن زیاد سر امام کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے آج تک میں نے اتنا حسین و جمیل چہرہ نہیں دیکھا تھا، اتنے اچھے دانت نہیں دیکھے تھے. اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. اس ظالم نے امام کے مقدس چہرے پر جیسے چھڑی کو منہ کے پاس لگایا، تب تک ایک صحابی حضرت زید ابن ارقم موجود تھے. حضرت زید ابن ارقم نے ڈانٹا، کہا تو اپنی چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے رسول اللہ کو چہرے حسین کو چومتے ہوئے. جہاں تو چھڑی رکھے ہوئے ہے نبی کونین نے اس جگہ کو بوسا لیا ہے، تو وہاں سے چھڑی ہٹا لے، گستاخی کرتا ہے. تب تک اس نے حضرت زید ابن ارقم کو ڈانٹا کہ اگر تم بڈھے نہ ہو گئے ہوتے تو ابھی میں تمہیں قتل کرا دیتا. حضرت زید بن ارقم روتے ہوئے اٹھ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے کوفہ والو، اب تمہیں غلامی مقدر ہو چکی ہے. تم نماز رسول کی غلامی چھوڑ کر کے مرجانہ کے بیٹے کی غلامی میں آ گئے ہو. اب تمہارے لیے بدنصیبی مقدر ہو گئی ہے، تمہیں اطمینان نہیں ملے گا، اب تمہیں سکون نہیں ملے گا. حضرت زید بن ارقم بوڑھے صحابی ہیں، یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں. یہی تو امام حسین کی جیت ہے اور یہی تو یزید کی ہار ہے. امام حسین کے قتل پر آنسو کون نہیں بہا رہا ہے؟ بچے بہا رہے ہیں، عورتیں بہا رہی ہیں، جوان رو رہے ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، اپنے رو رہے ہیں، بیگانے رو رہے ہیں. امام حسین کے قتل پر رو کون نہیں رہا ہے؟ آؤ ذرا دیکھو ماحول کیسا ہے. یہی ابن زیاد ظالم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو ادھر سے ادھر کرتا ہے اور پوچھ پڑتا ہے بتاؤ یہ کون ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام زین العابدین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا. امام زین العابدین کے تعلق سے کسی نے کہہ دیا یہ علی کے بیٹے پوتے ہیں، حسین کے لڑکے ہیں. کسی ظالم نے کہا انہیں کو چھوڑ دیا گیا، انہیں بھی قتل کر دیا جاتا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے حضرت امام زین العابدین پر چمٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں سن ابن زیاد، اگر نماز رسول کو تو قتل کر کے سکون نہیں پایا اور اس بچے کو بھی قتل کر دینا چاہتا ہے کہ نسل مصطفیٰ دنیا سے ختم ہو جائے، تو سب سے پہلے تجھے تلواروں سے ہم سب کو ختم کرنا پڑے گا اور سب سے پہلے تجھے اعلان کرنا پڑے گا کہ اب دنیا میں نسل مصطفیٰ کو باقی نہیں رکھنا ہے. اگر تیرے اندر یہ ہمت ہو تو تلوار ہمارے ہاتھ میں دے دے اور آگے بڑھ. وہ کہتا ہے یہ کون عورت ہے؟ کسی نے بتایا وہ حسین کی بہن زینب ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے. ظالم کہتا ہے تبھی تو اتنی تیز ترار ہیں اور اس طرح سے بول رہی ہیں، بے حیائی کی حد ہو گئی ہے. شہزادی رسول کے تعلق سے ظالم کا اتنا سخت جملہ میرے دوستو جس نے حیا کو شعبہ ایمان قرار دیا تھا اور جبریل جس کے گھر میں نہیں آ رہے تھے حجاب کا لحاظ فرماتے ہوئے آج رسول کونین کی شہزادی کے تعلق سے اس طرح سے ان ظالموں نے رویہ اختیار کیا ہے. بے حیائی ختم کر دی گئی ہے، ان پر حیا کا معاملہ ختم کر دیا گیا ہے. کتنے ظالم ہو گئے تھے کوفی، دنیا نے ان پر کس طرح سے مسلط کر لیا تھا اپنا بھوت اور مسلط کر کے ان کے وقار کو تباہ و برباد کر دیا تھا. آپ ذرا دیکھتے چلیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پھوپھی سے کہتے ہیں پھوپھی جان آپ خاموش ہو جائیں، اس ظالم کو جواب میں دوں گا. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں ابن زیاد سن، تو مجھے قتل نہیں کروا سکتا ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا، میرے ہاتھ میں تلوار ہو، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے تو میرا اور تیرا مقابلہ ہوگا. اب بھی حسین کے بیٹے کی یہ آواز ہے کہ ایمان باطل میں گھس کر کے اور اس طرح سے ہمت و جرات کے ساتھ دشمن کے سامنے بے باکانہ طور پر اپنے مطلب کو بیان کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تاریخ کہہ رہی ہے یہی تو حسین کے جگر گوشے ہیں، یہی تو علی کے کچھار کے شیر ہیں، یہی تو رسول کونین کے شہزادے ہیں، یہی تو
हिम्मत व जुरात वाले हैं, यही तो आईने जवां मर्दा, हक गोई बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, यही तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने हिम्मत मर्दाना की बुनियाद पर दुनिया के सामने अपनी तारीख मुरतब कर दी है। ये बता दिया है ए दुनिया के लोगों, मर्द मोमिन कभी डरता नहीं है और मर्द मोमिन कभी घबराता नहीं है। मर्द मोमिन हक बात कहने के लिए अपने जान की परवाह भी नहीं करता है। उसकी निशानी करबला की सरजमीन से इमाम हुसैन के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जा रहे हैं और उसका सारा सबूत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पेश कर रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इस बात से इब्ने ज़ियाद घबरा गया और उस पर कपकपी तारी हो गई, वो खामोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो बोलता है कि बेटा देख, तेरे बाप को अल्लाह ने रुसवा कर दिया और तेरे बाप को इस तरह से कत्ल होना पड़ा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं तू गलत कह रहा है। अल्लाह ताला ने जिस पर जो मुसीबत नाजिल की है पहले उसके लिए मुकद्दर कर दिया है। हमारे लिए इसमें जिल्लत और रुसवाई नहीं है। हमारे बाप को कत्ल होने के बाद तो शहादत का दर्जा मिल गया है, लेकिन मेरे बाप के कत्ल में और मेरे बाप को खून से अपने हाथ को तूने रंगीन किया है, आकबत तेरी बर्बाद हो गई है। तो जिसकी आकबत बर्बाद हो रही है तबाही उसके लिए है, जिसकी आखिरत बर्बाद हो रही है जिल्लत उसके लिए है, जिसकी आखिरत बर्बाद हो रही है रुसवाई उसके लिए है। रुसवाई उसके लिए नहीं है जो आखिरत में शहादत का जोड़ा पहन करके जा रहा है, जिल्लत उसके लिए नहीं है जो अपने खून के धारों और फव्वारों से मजहब इस्लाम की बुनियाद को मजबूत कर रहा है, जिल्लत उसके लिए नहीं है। चाल काना ज़हूक़ा, तू समझ क्या रहा है कि जिल्लत हमारे बाप के लिए है? नहीं, शहादत का जाम मेरे बाप ने पिया है और मेरे बाप के खून में अपने हाथों को तुम लोगों ने रंगीन करके मेरे नाना की शफाअत से महरूमी तुम लोगों ने ले ली है, इसलिए जिल्लत तुम्हारे लिए है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐसी दलीलें इब्ने ज़ियाद के सामने रखते हैं कि इब्ने ज़ियाद खामोश हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं रह जाता। इब्ने ज़ियाद कहता है अच्छा ले जाओ इन सबको और इनके बाप के सर को पूरे कूफा में घुमाओ ताकि लोग इबरत हासिल करें कि हुकूमत से कभी बगावत नहीं करनी चाहिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें भीग जाती हैं। कूफा के बाजारों में घुमाया जाता है और कूफा के बाजारों में घुमाने के बाद इब्ने ज़ियाद फिर चंद सवारों के साथ कहता है कि इनके सरों को अमीर शाम की तरफ लेकर के दमिश्क चले जाओ यजीद के पास और जल्द से जल्द बता दो, इनाम और इकराम हासिल कर लो कि देखो हुकूमत की बगावत करने वाले हुसैन इब्ने अली का काम किस तरह से जल्दी से तमाम कर दिया गया है। ये जालिम लोग कूफा से अब चलने की तैयारी कर रहे हैं। आइए आप जरा देखिए, आज पूरी दुनिया में कूफा का नाम लिया जा रहा है, आज पूरी दुनिया में कूफा की तारीख दोहराई जा रही है, आज पूरी दुनिया में कूफियों की बेवफाई की मिसाल पेश की जा रही है। किस बुनियाद पर? इसलिए कि कूफा वालों ने इमाम हुसैन के साथ दगा किया था। मिसाल बनकर के ये सारी दुनिया में पेश किए जाते हैं। क्या कूफी ज़हन फिक्र रख रहे हो? क्या कूफी बेवफाई इख्तियार कर रहे हो? कूफियों की तरह हो गए हो बेवफाई में? पता ये चला कि बेवफाई में बड़े मशहूर थे। इनका तरीका ये था कि ये बिकाऊ माल थे, बिक जाया करते थे और अपनी इज्जत अपनी मर्यादा को चंद टके पर बेच दिया करते थे। आज भी जो कौमें बिक जाया करती हैं और चंद टके पर मिल्लत का सौदा कर लिया करती हैं, उनके लिए तबाही और बर्बादी मुकद्दर कर दी जाती है। और कौम के जो अफराद मरना गवारा कर लेते हैं, बिकना गवारा नहीं करते, कौम के जो अफराद अपनी आबरू का सौदा नहीं करते हैं, हर मोड़ पर वो कामयाब होते हैं और उन्हीं के लिए आवाज आती रहती है कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अदा कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आओ नजरी फिक्री इख्तिलाफ को अपने सामने रखते हुए जरा इस्लाम के तकद्दुस को मुलाजा करो। इस्लाम की यही वो मुकद्दस हस्तियां तो थी जिन मुकद्दस हस्तियों ने अपने तकद्दुस की बुनियाद पर इस्लाम को फरोग दिया था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन हजरत ज़ैनब ने कूफियों को पर्दे के ताल्लुक से ललकारा था, जालिमों तुम्हारा कैसा वकार बन रहा है, तुम किस बुनियाद पर इस्लाम के मानने वाले कहे जाओगे। आओ मेरे नाना का कलमा जब खालिद बिन वलीद ने पढ़ा था और हजरत खालिद बिन वलीद कलमा पढ़ करके मुल्क रूम के एक शहर पर हमला आवर होते हैं, सिपह सालार बना करके भेजे गए
گئے تھے اور ملک روم کے پادری آئے تھے اور کہا تھا اے خالد بن ولید، ہم نے سنا ہے کہ تم بڑے بہادر بڑے جانباز ہو، خالد بن ولید ایسا کرو کہ ہم ایک شرط تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، اس شرط کو تم پوری کر دو۔ خالد بن ولید بلا لڑے بھڑے قلعہ ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، ہم سب خود تمہارے حوالے ہو جائیں گے۔ مسلمانوں، یہ تاریخی واقعہ پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ واقعہ سن کر کے اپنے ذہن کے لیے سکون حاصل کر لیں، بلکہ اس تاریخی واقعے کے پیچھے آپ کے ذہن و فکر میں جو نتیجہ مرتب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس نتیجے پر غور فرمائیے کہ تقدس کس طرح سے تمہیں فروغ دیتا ہے اور نگاہوں کے پاکیزگی کی سلامتی سے قوم کس طرح سے آگے بڑھتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان 8 پادریوں سے کہ چلو مجھے تمہاری شرط منظور ہے، شرط منظور کر لیتے ہیں۔ سویرے سویرے نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑا دیتے ہیں، پیچھے لشکر اسلامی کے جوان جا رہے ہیں، قلعہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ اپنے گھوڑے کو ڈال دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، نگاہیں دائیں بائیں دیکھتی ہیں، پھر پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اسلامی نوجوانوں سے، اے میرے اسلامی نوجوانوں، اب میری سمجھ میں بات آ گئی ہے کہ عیسائی کیوں ہیں اور پادریوں نے کیوں ہمارے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ میرے قلعہ کے دروازہ کو پار کر جائیے، بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہ اپنے شہر کی حسین حسین لڑکیوں کو لا کر کے راستے میں دونوں جانب راستے کو سجا دیے ہیں۔ ان کے ذہن و فکر کا فیصلہ یہ ہے کہ عربی نوجوان جب گزریں گے تو ان کی نگاہیں ان حسیناؤں پر پڑیں گی اور ان کا جوش جہاد سرد پڑ جائے گا۔ میری قوم کے بہادر ہے، تمہیں قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا ہے، تمہیں قرآن تعلیم دے رہا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو۔ اس لیے لشکر اسلامی کے ہر فوج کے لیے میری تاکید ہے، ہر سپاہی کے لیے میرا حکم ہے، نہ کوئی داہنی طرف دیکھے اور نہ کوئی بائیں طرف دیکھے، اپنی نگاہوں کو اپنی طرف نیچے کیے ہوئے میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میری قوم کے بہادر میرے پیچھے پیچھے بڑھتے چلے آؤ۔ یہ وہی شہ سوار ہیں جن شہ سواروں نے قیس و کسریٰ کے چھکے چھڑا دیے تھے، یہ وہی شہ سوار ہیں جن کی سواریاں دریاؤں میں چھلانگ لگا گئی تھی، یہی وہ شہ سوار ہیں کہ جب اپنے نگاہوں کے تقدس کی حفاظت کو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو آواز آ رہی تھی کہ نہ مڑ کر کے بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیم جا کیسے کیسے۔ اور یہی نوجوان جب آگے بڑھے ہیں اور نگاہوں کے تقدس کو سلامتی بخشا ہے تو وہی پادری حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے مذہب اسلامی کے لشکر کے سپہ سالار خالد بن ولید، اب ہم تمہارے مذہب کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم نے جان لیا کہ جب تم اتنے سچے ہو اور تمہارے ساتھی اتنے پاکیزہ ماحول لیے ہوئے ہیں تو تمہارا مذہب کتنا سچا ہوگا، اس لیے کلمہ پڑھو، اسلام میں داخل فرما لو۔ کلمہ پڑھ کر کے بلا لڑے پھر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ علی کی ذوالفقار لے، عمر کا اقتدار لے، حسن کا اعتبار لے، حسین کا شعار لے، وقار لے، قرار لے، مجاہدی قطار لے، مثال شاندار لے، قدیم یادگار لے، ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے، اور محمدی پیام لے، حریم کعبہ تھام لے، فضیلت تمام لے، سلام لے، کلام لے، دلاوری کا جام لے، بہادری سے کام لے، قضا کا ہاتھ تھام لے، ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے۔ یہ پیغام تمہیں کربلا کی سرزمین سے مل رہا ہے، یہ پیغام تمہیں کوفہ کے میدان سے مل رہا ہے، یہ پیغام تمہیں کوفہ کی گلیوں سے مل رہا ہے، یہ پیغام تمہیں امام زین العابدین کی ہمت و جرات سے مل رہا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سبحانی صاحب قبلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ۔ آپ کی خدمت میں پہنچیں گے شرعی اور دینی تقاضوں کے تحت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی حلال کمائی کا کچھ حصہ ضرور سنی جامع مسجد کا پڑیا نگر کی تعمیر میں دیں۔ مسجدوں کے تعلق سے بھی بیان آپ سن چکے ہیں، مسجدوں کی حرمت کا معاملہ بھی تو تھا، سجدوں کی حفاظت کا پیغام بھی تو کربلا کے میدان سے ہے۔ اس لیے یہ ارکان، یہ ذمہ داران آپ حضرات کی خدمت میں پہنچائیں تو بھرپور آپ ان کا تعاون کریں۔ دوسری ٹیم ہمارے مدرسے والے جائیں گے کوپن لے کر کے یا یوں ہی، آپ ان کا بھی بھرپور تعاون کریں۔ میں نے کل جن لوگوں کا نام لیا تھا وہ نوجوان تھوڑی سی محنت آج اور کر دیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر انشاءاللہ
के रास्ते में देने पर कम नहीं होता। 3 की राह में इमाम हुसैन ने खून बहा दिया था, तो क्या सैयदों की नस्लें कम हुई हैं? आज दुनिया के गोशा गोशा में अल्हम्दुलिल्लाह सादात किराम का एक नूरानी काफिला पाया जा रहा है। नस्ल मुस्तफा की अफजाइश का आलम तो ये हुआ कि कुतुब, गौस, अब्दाल, औताद, अफराद की कमी नहीं हुई है। दुरूद शरीफ पढ़िए तो फिर बात आगे बढ़ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था कि कूफा की सरजमीन है और ये नूर का काफिला मुख्तसर सा अब कूफा की सरजमीन से यजीद की तरफ रवाना कर दिया जाता है। यजीद की तरफ जब रवाना किया गया तो सर इमाम खूली था, खूली को दिया गया। ये खूली बड़ा जालिम व जाबिर था, नादान। ये सर इमाम को लेकर के अपने नेज़े पर आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। कई मंजिलें चलने के बाद जब ये सबके सब करीब पहुंचे और कई मंजिलें चलने के बाद जब ये हुआ कि अब दमिश्क करीब आ रहा है और हम वहां पहुंच जाएंगे, हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर की करामत मुलाहजा करते चलिए। रास्ते में एक गिरजाघर पड़ता है, एक राहिब का। ये सारे लोग जाते जाते वहां ठहर जाते हैं। उसकी निगाह पड़ी, वो बाहर निकला, उसने देखा कि चंद लुटे पुटे लोग हैं और मुख्तसर कटा हुआ सर है। पूछ पड़ता है राहिब, ये कटे हुए सर किसके तुम लोग लेकर के जा रहे हो? किसी ने बता दिया ये इमाम हुसैन इब्ने अली का सर है। कहा हो तुम लोग कौन? कहा हम सब उनके नाना की उम्मती हैं। उसने कहा अजीब मखलूक हो तुम सब, नाना के उम्मती तुम बन रहे हो और इस तरह से तुम लोगों ने जुल्म सितम किया है, इस तरह से तुम लोगों ने अपने रसूल के नवासे के साथ गलत काम किया है, तुम लोग बहुत बुरे हो। फिर उसने सर हुसैन की तरफ देखा और देखते हुए कहा एक काम करो, आज रात भर के लिए इमाम अली मकाम का सर मुझे दे दो। ये बिकाऊ तो थे ही, इमाम अली मकाम के सर को 10,000 अशरफियों के बदले में रात भर के लिए राहिब को दे दिया। राहिब सर इमाम को ले लेता है और लेने के बाद अपने रूम के अंदर ले गया। एक खुशबूदार चादर बिछाई, बेहतरीन गुस्ल दिया जो खुशबू थी लगा करके उस तख्त पर सर इमाम को रख दिया और रखने के बाद जियारत करने लगा। निगाहों से हिजाब उठ जाते हैं। राहिब देख रहा है कि आसमान और जमीन से नूर की बारिश हो रही है। राहिब ने अर्ज किया ए शहजादे रसूल आप जिंदा हो, आपके नाना का दीन जिंदा है, गवाह हो जाओ। मैं गवाही देता हूँ कि आपके नाना नबी बरहक है, मैं कलमा पढ़ता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। राहिब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। मैं आपसे सवाल करता हूँ मुसलमानों जरा गौर करो, क्या आप भी इमाम हुसैन की कामयाबी में आपको शको शुबा होगा? यजीदी तो 10,000 अशरफियों की लालच में सरे इमाम का सौदा कर रहे हैं, मगर सरे इमाम की करामत मुलाहजा करो, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। इमाम का मुकद्दस सर देखने के बाद राहिब कलमा पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही तो इमाम हुसैन की जीत है और यही तो यजीद की शिकस्त है। इमाम हुसैन हयात जाहिरी से थे जब भी कलमा का फरोग हो रहा था, इमाम हुसैन की गर्दन कटी है। जब भी कलमा का फरोग हो रहा है लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़द्दस सर की वो रात भर जियारत करता रहा और जब सुबह का सफेदा फैला तो सर इमाम को ला करके दे देता है और 10,000 अशरफियों को ला करके इनके सामने उड़ेल देता है। ये जालिम लोग सर इमाम को लेते हैं और 10,000 अशरफियों को लेते हैं, लेकर के चले और थोड़ी दूर जाने के बाद ये हुआ कि अब तकसीम किया जाए, बांट लिया जाए। जब ये अशरफियों की थैली खोलते हैं और उसको जमीन पर गिराते हैं तो पत्थर की ठीकरियां बन जाती हैं और उसकी तरफ आयत करीमा लिखी होती है जिसका मफहूम ये है कि अनकरीब जालिम लोग जान जाएंगे कि इनको जुल्म का बदला कैसे मिलता है। और क्या ये जालिम लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला इनके जुल्म से गाफिल है? नहीं नहीं, इस मफहूम की आयत करीमा है। ये जालिम देख रहे हैं इमाम हुसैन की इस करामत को भी कि राहिब ने कलमा पढ़ लिया है और अशरफियां पत्थर की ठीकरियां बन गई हैं, मगर इसके बावजूद इनके दिल पर दुनिया का इफरीत इस तरह से मुसल्लत था और ये नफ्स अम्मारा के शिकार इस तरह से हो गए थे कि ये समझ ही नहीं पा रहे थे हम कर क्या रहे हैं। इनकी तकदीर का मामला इस तरह से बिगड़ चुका था, इनकी जिंदगी का नशेबो फराज इस तरह से धोखा खा चुका था
کہا حضرت امام علی مقام کے مقدس سر کو لے کر کے یہ آگے بڑھتے رہے بہت سارے مقامات آئے اور بہت سارے مقامات پر کرامتوں کا ظہور ہوا، لوگوں نے دیکھا اور لان تان کرنا شروع کیا، یزید کو لان تان کرتے تھے اور یزیدی فوجیوں کو ڈانٹتے پھٹکارتے تھے، بلکہ ایک جگہ یہ لوگ پہنچے جس کو موصل کہتے ہیں، تو موصل کے شہری سارے نکل آئے اور کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے ظالموں کو اپنے شہر کے قریب ٹھہرا دیا جائے اور ان کو اپنے شہر میں گھسنے دیا جائے، یہ سر امام کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ سارے شہر کے لوگ نکل آئے، کہا خبردار ہم کسی بھی یزیدی فوج کے سپاہی کو اپنی آبادی میں گھسنے نہیں دیں گے۔ یہی تو میں عرض کرتا ہوں پیارے امام حسین کی جیت کہاں کہاں دیکھو گے، امام حسین کے قتل کا انجام ان کے سامنے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا انتقام شروع ہو گیا ہے، خون حسین کا بدلہ ظاہر ہو گیا ہے، امام علی مقام کی بنیاد پر رسوائیاں ان کے سر پر مسلط کر دی گئی ہیں۔ یہ اور آگے بڑھتے ہیں اور جب دمشق کے قریب پہنچے تو رات ہو گئی تھی، یہی غولی مردود جو سر امام کو لیے ہوئے تھا لے کر کے سر امام کو اپنے گھر سیدھے سیدھے چلا جاتا ہے، رات ہو گئی تھی۔ جب گھر یہ پہنچا تو گھر پہنچنے کے بعد اس کی بیوی نے دیکھا میرا شوہر کچھ اپنے کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہے، پوچھ پڑتی ہے کیا لائے ہو؟ اس نے کہا سر امام حسین کو کاٹ کر کے لایا ہوں۔ بیوی رونے لگی اور چلانے لگی، اس نے کہا تم نے غضب کر دیا، تمہارا برا ہو، تم حسین ابن علی کا سر کاٹ کر کے لائے ہو، جنتی جوانوں کا سر کاٹ کر کے لائے ہو، اور تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ان کی ماں کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ان کے باپ علی شیر خدا کہلاتے تھے، اور تمہیں نہیں معلوم ہے کہ نواز رسول ہیں، تم نے اپنے گھر کو اجاڑ دیا، تم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ بیوی کوستی رہی اور گالی گلوچ دیتی رہی، بیوی سر اقدس کو لے لیتی ہے اور لینے کے بعد ایک حجرہ میں اس نے رکھا، سر امام کی زیارت رات بھر کرتی رہی اور روتی رہی۔ صبح اٹھنے کے بعد سر انور کی زیارت کرتی ہے اور زیارت کرنے کے بعد کہتی ہے سنو میں نے جو دیکھا ہے سر امام کے پاس میں کس سے بیان کروں۔ غولی کی بیوی کا بیان یہ ہے کہ میں جب زیارت کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی ہوں کہ 4 عورتیں آئی ہیں، وہ 4 عورتیں اپنے ہاتھ میں باری باری سر اقدس کو لے لیتی ہیں، میں پوچھ پڑتی ہوں اے مخدوم کائنات بتاؤ کون ہو؟ تب تک آواز آتی ہے اے بیٹی تو نے میرے بیٹے کے سر کا احترام کیا ہے، اس لیے میں تمہیں بتائے دیتی ہوں کہ میں کون ہوں، میں فاطمہ حسین کی ماں ہوں۔ اتنا سننا تھا، میں پوچھ پڑی یہ کون ہے؟ تب تک آواز آتی ہے یہ میری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، یہ حضرت مریم ہیں، یہ حضرت آسیہ ہیں۔ تب تک یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ وہ نورانی روحیں ان کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہیں، وہ خاتون رونے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے جو میں نے رات میں اپنے نگاہوں سے دیکھا ہے اسے کسے بیان کروں؟ اے امام حسین آپ کل بھی زندہ تھے، آج بھی آپ زندہ ہیں۔ وہ زیارت کرتی ہے اور زیارت کرنے کے بعد چادر اوڑھتی ہے، کہتی خولی اب میں تیرے گھر کا منہ نہیں دیکھوں گی، اور بھاگتی چلی جا رہی ہے۔ خولی پکار رہا ہے کہاں جا رہی ہو؟ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے نہ جاؤ۔ اس نے کہا نادان حسین ابن علی کے بچوں سے اچھے تیرے بچے نہیں ہیں، اب تو اپنا مکان لے لے، اپنا گھر لے لے، اب میں اس گھر نہیں رہوں گی۔ تاریخ عاجز ہے خولی کی بیوی کا پتہ لگانے پر، آج تک تاریخ پتہ نہ لگا سکی کہ غولی کی بیوی بھاگ کر کے کہاں گئی۔ اس نے کہا تھا اس گھر کی طرف میں رخ نہیں کروں گی جس گھر میں امام حسین کا سر کاٹ کر کے لا کر کے رکھا گیا ہے۔ یہ ظالم امام حسین کے سر کو اسی لیے تو کاٹا تھا اور اسی لیے تو نیزے پر لے کر کے گھوم رہا تھا کہ اس کی دنیا بن جائے گی، اس کا گھر سج جائے گا، اس کے بچے آرام سے رہیں گے، لیکن پہلی ہی منزل پر اس کا مکان اجڑ جاتا ہے، اس کی دنیا برباد ہو جاتی ہے، اس کی بیوی اس کے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اس کے بچوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، اور کسے کہو گے انتقام خدا بندی، اور کیا کہو گے کہ امام حسین کی جیت کیا ہے، یزید کی شکست کیا ہے۔ امام حسین کی جیت کو سمجھنا ہے تو امام حسین کی ایک ایک تحریک سے سمجھتے ہوئے چلو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس یزید کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ یزید کے دربار میں جب سر اقدس پیش کیا گیا، یہ تخت پر ظالم بیٹھا ہوا تھا، امام کا مقدس سر رکھ دیا جاتا ہے، یہ بھی اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے تھا، چھڑی لگانا چاہتا ہے کہ تب تک کسی نے ڈانٹ کر کے روک دیا، یہ رک جاتا ہے، یہ کہتا ہے تو اسی منہ سے خلافت کا دعویٰ کر رہے تھے، اسی منہ سے تم کہہ رہے تھے کہ میں خلیفہ برحق ہوں اور میری حکومت کو غیر شرعی حکومت قرار دے رہے تھے کہ تب تک کسی نے کہہ دیا اے ابن مابیہ تو اس طرح کی جرات مت کرو، امام علی مقام کی شان میں توہین آمیز جملے مت کا
کا قافلہ بھی پیش ہو جاتا ہے، حضرت امام زین العابدین بھی سامنے بھیج دیے جاتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ امام زین العابدین حسین کے بیٹے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ فلاں بچی ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ حسین کی بہن ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمٹ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، اپنی نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے۔ یزید ظالم کہتا ہے، اے حسین کی بہن، تمہارے بھائی نے میری بغاوت کی تھی، دیکھو تمہارے بھائی کا نتیجہ کیا ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بولنا چاہتی تھی کہ حضرت امام زین العابدین نے خاموش کر دیا۔ پھوپھی جان آپ نہ بولیں، میں جواب دیتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں، یزید تو جو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، تیرا نظریہ تیری فکر کی غلطی کا معاملہ یہ ہے کہ میرے باپ کی قسمت میں جو مقدر تھا وہ ہوا۔ میرے باپ کو شہادت ملنی تھی، وہ شہادت مل گئی، اور میرے باپ کے خون سے تیری عاقبت برباد ہونی تھی، وہ عاقبت برباد ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے جب تک رب کی مشیت نہیں ہوتی ہے۔ رب کی مشیت تھی، میرے باپ کو یہ مصیبت پہنچی، مجھے یہ مصیبت پہنچی ہے، اس لیے اس میں ذلت و رسوائی کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے یزید کو خاموش کر دیا۔ کئی لوگ دربار میں بیٹھے تھے جن کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں سر امام حسین کو دیکھنے کے بعد۔ اے مسلمانوں، تعجب ہوتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ بیٹھے تھے، یہ نماز پڑھنے والے لوگ بیٹھے تھے، یہ شرعی اسلامی حکومت کے اصول و ضوابط کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سر امام کو دیکھ کر کے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کا کلیجہ دھک دھک ہونے لگتا ہے۔ کچھ لوگ تو اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں دربار سے، اور کچھ وہیں یزید پر لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یزید کا دربار لگا لگایا ہے، یزید بول پڑتا ہے، اے حسین ابن علی، اے زین العابدین ابن حسین، اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، میری کوئی خواہش تم سے نہیں ہے، ہاں ایک خواہش ہے، اگر تم پوچھ رہے ہو تو میرے باپ کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دو، میں اپنے باپ کے قاتلوں کا بدلہ لوں گا، قتل کروں گا۔ اور دوسری خواہش میری یہ ہے کہ جامع مسجد میں تقریر کروں گا، اور تیسری خواہش میری یہ ہے کہ میں مدینہ طیبہ جاؤں گا۔ یزید نے کہا، ٹھیک ہے، یہ تمہاری دونوں خواہشیں تو میں پوری کر رہا ہوں، لیکن تمہارے باپ کے قاتلوں کو حوالہ کرنے کے لیے میرے لیے دشواری ہے۔ یزید بھرے دربار میں پوچھتا ہے، بتاؤ حسین ابن علی کا سر کس نے تن سے جدا کیا ہے؟ اب ہر کوئی انکار کر رہا ہے۔ یہی تو امام حسین کی جیت ہے، امام حسین کے سر کے قاتل کا کہ ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اعلان کرے، اے یزید ہم نے قتل کیا ہے۔ وہ جان چکے تھے کہ اگر ہم نے بھرے دربار میں اقرار کر لیا تو ممکن ہے کہ یزید امام زین العابدین کے حوالے ہمیں کر دے۔ ہر کوئی بہانہ بنا رہا ہے، یزید میں نے نہیں قتل کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں قتل کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں نے نہیں قتل کیا ہے۔ یزید نے کہا، اے شہزادے، جب قاتل متعین نہیں ہو پا رہا ہے تو اس مراد کو میں پوری کرنے کے لیے معذور ہوں، یہ تمنا آپ کی پوری نہیں کر پاؤں گا۔ ہاں جامع مسجد میں تقریر کا معاملہ ہے، خطبہ دینے کا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، جامع مسجد بھری ہوئی ہے۔ حضرت امام زین العابدین تشریف لے جاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا تاریخ کا جھروکھا جھانک کر کے دیکھو کہ جب جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے حضرت امام زین العابدین دمشق کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے ہیں، یزید بھی ہے، سارے نمازی بھی جامع مسجد میں گئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے خطبہ دینا شروع کیا تھا، تو یہی تو امام حسین کے شہزادے کی جیت ہے۔ یزید کے سامنے امام کا شہزادہ مسلح امامت پر جا رہا ہے، یزید کے سامنے امام زین العابدین خطبہ بھرے مجمع میں دے رہے ہیں، اور کسے کہتے ہیں فتح و شکست کا منظر آپ اپنے سامنے رکھو۔ امام زین العابدین نے جب خطبہ دینا شروع کیا تو مسجدوں میں چیخ نکل گئی، مسجد میں چیخیں نکل گئی، لوگ رونے دھونے لگے اور چلانے لگے۔ جب دیکھا یزید نے کہ اب حالات بگڑ جائیں گے تو فوراً اس نے اشارہ کیا مؤذن کو کہ اذان دو۔ جب مؤذن اذان دینے لگا تو سکوت طاری ہو گیا، سب خاموش ہو گئے۔ مؤذن نے جیسے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت امام زین العابدین نے روک دیا، مؤذن ٹھہر جا۔ مؤذن ٹھہر جاتا ہے، امام زین العابدین نے بھری مسجد میں صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، یہ دمشق کے جامع مسجد میں نماز ادا کرنے والے لوگ ہو، ابھی جو مؤذن نے کہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، بتاؤ یہ محمد الرسول اللہ امام حسین کے نماز، امام حسین کے نانا ہیں کہ نہیں، میرے نانا ہیں کہ نہیں، محمد الرسول اللہ نے میرے باپ کا چہرہ چوما ہے کہ نہیں، میرے باپ کو اپنے سینے پر بٹھایا ہے کہ نہیں۔ یہی جمعہ کا دن تھا، میرے باپ نانا کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور نانا خطبہ دے رہے تھے، بتاؤ لوگوں کے روایتیں پہنچی ہیں کہ نہیں، یہ خبر ملی ہے کہ نہیں، لوگوں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اے ابن رسول اللہ، اے شہزادے
रसूल शहजादे इमाम हुसैन, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे बाप हक पर थे, तुम हक पर हो। ईंट से ईंट पर जाती दमिश्क के जामा मस्जिद से इमाम हुसैन के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो खुतबा दिया था, आंखें बरस रही हैं। और एक बात मैं अर्ज करता चलूं प्यारे, अगर आज मुअज्जिन अजान दे रहा हो और रोक दिया जाए जहां से अजान दे रहा है, और वही मुअज्जिन रुक जाए, फिर अजान देने की बारी आए, तो शरीयत का हुक्म है कि इब्तिदा से फिर अजान दो। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रोका है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर मुअज्जिन रुका हुआ है, अजान देता है, ठहर जाता है, फिर जब अजान देने के लिए इजाजत होती है तो सवाल पैदा होता है, उसने इब्तिदा से अजान दी है कि वहीं से अजान दी है? तो तारीख बयान करने वाले बयान कर रहे हैं कि हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दमिश्क की जामा मस्जिद में जो अजान मुअज्जिन को रुकवाई थी और जब इजाजत दी है अजान देने के लिए, तो वहीं से अजान मुअज्जिन दे रहा है जहां से वो रुक गया था अजान देने के लिए। उन्हें ये मसला मालूम है कि अजान ये रोक रहे हैं जिनके घर की अजान है, ये अजान रोक दे तब भी अजान हो रही है, और अजान हो रही हो तब भी अजान हो रही है। तो यही तो हुसैन की जीत है, यही यजीद की शिकस्त है। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आओ देखो, मिजाज समझो, शहजादे रसूल के अजमतों का डंका आज भी सारी दुनिया में बज रहा है और कयामत तक बजता रहेगा। नमाज अदा होती है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद से बाहर तशरीफ लाते हैं, आंखें भीगी हुई हैं। दुनिया में 3 आदमियों से ज्यादा कोई नहीं रोया है। एक तो जन्नत से मुंतकिल होने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और दूसरे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और तीसरे सारे दुनिया के इंसानों में सबसे ज्यादा जिसके आंसू बहे हैं वो वाक़या करबला के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। वाक़या करबला के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पूरी जिंदगी में कोई उनको हंसते हुए नहीं देखा था। एक मर्तबा किसी ने कह दिया कि हुजूर आपके लब पर कभी मुस्कुराहट नहीं आई है, तो आंखें भीग जाती हैं और कहते हैं, ए लोगों, मेरे लब पर मुस्कुराहट क्या देखोगे? मैंने अपने इन आंखों से अपने भाइयों की लाशों को देखा है, अपने बाप के जिस्म के टुकड़े होते हुए मैंने देखा है, मैंने जो करबला का खूनी मंजर देखा है, ज़ैनुल आबिदीन को तो जिंदा नहीं रहना चाहिए। ए लोगों, अब मैं इसी सूरत में क्या मुस्कुराऊंगा, क्या हंसूंगा? मेरी खुशियों का जनाजा तो उसी वक्त निकल गया था। ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। दमिश्क के जामा मस्जिद से निकलते हैं, लोगों की आंखें भीगी हुई हैं, कोई कदम दौड़ करके चूम रहा है, कोई हाथ का बोसा ले रहा है, कोई यजीद पर लान तान कर रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और आपके तमाम फूफी जान और दूसरे बच्चे कुचे करबला से जो लोग थे जहां ठहरे थे वहां आपको पहुंचा दिया जाता है। अब यजीद अपनी मजलिस से शोरा बुलाता है और बुलाने के बाद राय पास करता है कि इनके साथ क्या किया जाए। ये राय तय हुई कि इन सबको मदीना तैयबा वापस भेज दिया जाए। चुनांचे 20 आदमियों का काफिला तैयार किया जाता है और 20 आदमियों का काफिला तैयार करने के बाद नौमान बिन बशीर की कयादत में उस काफिले को दे दिया जाता है। नौमान बिन बशीर बड़े ही मुहिब्बे अहले बैत थे और एहतराम करते थे, रास्तों से वाकिफ थे, उनकी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। दमिश्क से ये लुटा पुटा काफिला मदीना तैयबा की तरफ रवाना कर दिया जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत ज़ैनब और दूसरे जो बचे थे सबके सब चल देते हैं। जब दमिश्क से चले तो हजरत नौमान बिन बशीर पूछ पड़ते हैं, ये बताओ आप हजरात जिधर से चलना चाहो उधर से हम ले चलेंगे, अगर करबला से होकर के चलना चाहते हो तो हम करबला से लेकर के चलेंगे, वरना मदीना जाने का एक रास्ता दमिश्क से और है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा करबला से होकर के चलो। तो एक रवायत ऐसी आ रही है कि फिर करबला होकर के ये लोग आए। करबला के मैदान पे 3 दिन का अरसा गुजरा था, उसके बगल में जो आबादियां थी आबादी के लोग आए और शोहदा के जिस्मों को इकट्ठा करके तजहीज़ व तकफीन का इंतजाम किया। दूसरी रवायत आती है कि जब ये लोग इकट्ठा हुए तो इन्हीं लोगों ने फिर तजहीज़ व तकफीन का इंतजाम किया। अल्लाह आलम बिस्सवाब। जब करबला का वो मैदान फिर निगाहों के सामने आता है तो आहोदारी करने लगते हैं। हजरत ज़ैनब ने करबला के खाक को अपने हाथ में लेकर के आसमान की तरफ उड़ा दिया। खाक गवाह रहना, मेरा भाई तेरे ही ऊपर खाको खून में तड़पा है। ए मेरे परवरदिगार, कयामत के दिन मेरे भाई के खून के सदक़े में नाना के उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा देना। अब भी फातिमा की बेटी मग़फ़िरत की दुआ मांग रही है, अब भी फातिमा की बेटी बख्शिश की दुआएं मांग रही है। ऐसा
ایسا कौन होगा जो सब्र शुक्र का दामन ना छोड़े और मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिए जा रहे हों फिर भी वो बख्शिश की दुआ मांगती रहे। वाकई ये हुसैन की बहन ही का हक है, ये फातिमा ही की बेटी का हक है, ये नबी के घराने ही का हक है। इसीलिए तो आला हजरात अजीम बरकत फरमाते हैं, नबी के घराने वालों को तुम देखोगे क्या, नबी के घराने वालों की अजमत का हाल पूछोगे क्या, नबी के घराने वालों का मामला तुम समझोगे क्या। खुदा की कसम इनका हाल तो यह है कि जिधर इनकी निगाहें उठ जाती हैं कायनात पलट जाया करती है, जिस पर ये निगाहें शफ़क़त डाल दिया करते हैं तकदीर बदल जाया करती है। इन्हीं के दामने करम से तो सारी दुनिया के लिए भलाइयां हैं, इन्हीं के दामने करम में लिपटने से तो रोजियों की में कुशादगी होती है, इन्हीं के दामने करम में लिपटने से तो जिंदगी की बहारें हासिल हो जाती हैं, इन्हीं के दामने करम में लिपटने से तो इरफान की मंजिल हासिल हो जाया करती है, इन्हीं के दामने करम में लिपटने से गुनाहों के माफी का परवाना मिल जाया करता है। नबी के घराने वालों की अजमत का वो हाल है। आओ जरा देखो ये नूरानी काफिला मदीना तैयबा की तरफ रवा जा रहा है, यही वो काफिला था। जब काफिला आया था तो किस शान से आया था, और यही काफिला जा रहा है तो अली अकबर नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो अली असगर नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो कासिम नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो हबीब इब्ने मज़ाहिर नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो मुस्लिम इब्ने औसजा नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो ज़हीर इब्ने क़य्यिम नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो अब्बास अलम बरदार नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो उस्मान इब्ने अकील नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो अब्दुल्ला इब्ने अकील नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो अब्दुर्रहमान इब्ने अकील नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो ये शहसवार आना जन्नत नहीं है। काफिले में सोना काफिला चला जा रहा है, रोता हुआ काफिला चला जा रहा है, ये काफिला गमानदोह का पहाड़ बनता हुआ चला जा रहा है। जब मदीना की वादी करीब आती है तो आंसुओं की लड़ियां झड़ी लग जाती है, जब लाला जान का गुंबद दिखाई देता है तो कलेजे हुलूक से बाहर आते हैं, जब नाना जान के गुंबद पर नजर पड़ती है रोज़े अनवर की जियारत करते हैं तो मचल जाते हैं। मदीना तैयबा के लोगों ने सुन लिया था हुसैन का लुटा फुटा काफिला आ रहा है, औरतें बाहर निकल आती हैं, बच्चे माओ की गोद से उछल पड़ते हैं, ए माए हमें दिखा दो वो हुसैन का लुटा हुआ काफिला कौन सा है, अली अकबर नहीं है वो कौन सा काफिला है, असगर शहीद कर दिए गए वो कौन सा काफिला है, ए मां हमें दिखा दो इमाम हुसैन का वो कौन सा काफिला है जो करबला के मैदान से वापस आ रहा है। औरतें रो रही हैं, आंसुओं में आंसुओं को जज्ब कर रही हैं, नौजवानों का कलेजा मुंह को आ रहा है, बेहोश हो करके गिर पड़ रहे हैं। मदीना में एक कोहराम बरपा हो गया है, यही मदीना वाले नमाज़े रसूल को अपनी भीगी पलकों की छांव में वापस किए थे, मगर यही मदीना वाले आज इमाम हुसैन का चेहरा देखने के लिए तड़प रहे हैं। इमाम ज़ैनुलाब्दीन पहुंचे, ऊंट से उतरने के बाद रोज़े रसूलुल्लाह पर हाजिर होते हैं, बेकरार होकर के गिर पड़े, लाला जान अपने हुसैन को देखो, नाना जान हमारी हालत को देखो, नाना जान हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत आई है देखो। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी हो जाती है, ए नाना आपके नासे पर क्या मुसीबत गुजरी है आप देखते रहे होंगे। काफिला के लोग एक एक करके नाना के हुजूर अपनी फरियाद पेश कर रहे हैं और अपना सारा मामला पेश कर रहे हैं। आवाज आती है, ए रसूलुल्लाह के घर के लोगों तुम सब्र करो, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेटी ज़ैनब रो नहीं, रोने का वक्त खत्म हो गया है, ज़ैनुलाब्दीन रो नहीं, मैंने अपने हुसैन के हर हर कारनामे को मुलाहजा किया है। हुसैन ने अपने खून पर इस्लाम की दीवार को मजबूत कर दिया है। इस्लाम को जरूरत थी हुसैन के हिम्मत की, इस्लाम को जरूरत थी हुसैन के खून की, इस्लाम को जरूरत थी हुसैन के जुरात की, इस्लाम को जरूरत थी हुसैन के बहादुरी की, हुसैन के अजीमत की जरूरत इस्लाम को थी। इसलिए हुसैन ने हर साइड से अपनी सारे मशक्कतों मेहनतों को इस्लाम की आबरू पर कुर्बान करके इस्लाम के चेहरे पर सुर्खी का गादा मल दिया है। अब कयामत तक इस्लाम का चेहरा सियाह नहीं होगा, अब कयामत तक इस्लाम का वसूल मिटेगा नहीं, अब कयामत तक इस्लाम के चेहरे पर कालिक नहीं लगाई जा सकती है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आइए जरा देखिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे की अजमत मुलाहजा फरमाइए। हज़रत इमाम अली मकाम के ये बच्चे खुचे अपनी अपनी फरियाद नाना जान की बारगाह में पेश करते चले जा रहे हैं, आंसुओं की लड़ी बधी चली जा रही है। मदीना के सरबर आउदा लोग आते हैं, हज़रत इमाम ज़ैनुलाब्दीन को सहारा देते हैं और सहारा देने के
بعد حضرت امام زین العابدین کو لے جاتے ہیں، عورتیں حضرت زینب کو تھام لیتی ہیں، حضرت سکینہ کو تھام لیا جاتا ہے، ام رباب کو تھام لیا جاتا ہے، لے جا کر کے بیٹھاتے ہیں، صبر و سکون کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن آنسو کہاں رک رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ایک عجیب بحران برپا ہوا ہے، ایک عجیب معاملہ ہے۔ حضرت امام حسین کے حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے، لوگ آ کر کے صبر و شکر کے ساتھ بیٹھ کر کے کربلا کے ایک ایک ماحول کو اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے کانوں سے سن کر کے اپنے نگاہوں میں لاتے ہیں تو سب کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا دلدوز جو ماحول دیکھا تھا، اس ماحول کو مدینہ والوں کے سامنے بیان کرتی ہیں تو مدینہ والوں میں ایسا کوہرام برپا ہوا کہ گھر گھر ماتم کدا من گیا تھا اور سارے لوگ رو رہے تھے، اے حسین آپ کی شہادت پر روا کون نہیں ہے؟ مکہ والے آپ کی شہادت پر روئے ہیں، مدینہ والے آپ کی شہادت پر روئے ہیں، زمین و آسمان والے آپ کی شہادت پر روئے ہیں، چرند و پرند آپ کی شہادت پر روئے ہیں۔ اے امام حسین آسمان آپ کی شہادت پر رویا ہے، ذرہ ذرہ آپ کی شہادت پر رویا ہے۔ اے حسین آپ کی عظمت کا پتہ کون لگا سکتا ہے؟ ساری کائنات آپ کے شہادت پر رو رہی ہے، وہ عظمت حسین ہے اور وہ جرات حسین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادرانہ کارناموں کو اور صبر و شکر کو بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ والوں کے سامنے بیان کر رہی ہیں۔ مدینہ والے سن سن کر کے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ ادھر تو یہ معاملہ ہو رہا ہے اور ادھر اب ذرا یزید کا کارنامہ ملاحظہ کرو۔ جب لوگ کیا کرتے ہیں کہ یزید سے بغاوت امام حسین نے کی تھی، میں عرض کرتا ہوں کہ شہادت حسین کے بعد بھی تو یزید کا جائزہ لے لو اور یزید کے کارناموں کو دیکھ لو کہ یزید نے شہادت امام کے بعد کیا کیا تھا۔ یزید نے شہادت امام کے بعد جو کارنامہ انجام دیا تھا، کیا وہ نگاہوں کے سامنے تاریخ نہیں ہے آپ کے؟ یہی یزید شہادت امام کے بعد بھی سکون میں نہیں ہوا اور اس نے پھر مدینہ طیبہ پر لشکر کشی کی اجازت دے دی۔ یزیدی فوج اب مدینہ پر چڑھ رہی ہے۔ کربلا کے میدان میں ان ظالموں کو سکون نہیں ہوا تھا، کوفہ کے میدان میں یہ یزیدی دیوار کو مضبوط نہیں کر پائے تھے، اب یہ وہاں سے چل کر کے اور مدینہ طیبہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جب یہ مدینہ طیبہ میں آئے تھے تو کیا تاریخ بھلائی جا سکتی ہے کہ مدینہ طیبہ میں کم و بیش ان لوگوں نے 10,000 صحابہ اور تابعی اور تبا تابعین کو شہید کیا تھا اور اتنی بے حرمتیاں مدینہ طیبہ میں یزیدیوں نے کی تھی کہ 1,000 لڑکے ناجائز پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بدتمیزیاں ان ظالموں نے کی تھی مدینہ طیبہ میں، اور مدینہ طیبہ میں اتنی بڑی زیادتی کی گئی تھی کہ مسجد نبوی شریف میں یزیدی فوجیوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو باندھا تھا اور ان کے گھوڑوں نے لید اور پیشاب کر دیا تھا۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک آذان نہیں ہوئی تھی اور یہ ظالم چن چن کر کے لوگوں کو قتل کر رہے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن گیا تھا اور میں دیوانہ بن کر کے مسجد نبوی کے ایک گوشے میں پڑا ہوا تھا۔ جب یہ مجھے پکڑتے تو میں دیوانہ پن کی بولی بولا کرتا تھا، مجھے چھوڑ دیتے تھے دیوانہ سمجھ کر۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ 3 دن تک تو اذان مسجد نبوی میں نہیں ہوئی تھی، لیکن میں سن رہا تھا کہ جب اذان کا وقت آتا تو گنبد خضرا شریف سے اذان کی آواز آ رہی تھی، قبر نبی سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اپنے نبی کی زندگی سمجھو، یزیدیوں نے کس طرح سے ظلم کا کی ناچ نچایا تھا، یزیدیوں نے مدینہ پر کس طرح سے ظلم کیا تھا۔ اے لوگ، امام حسین کو تو تم باغی کہہ رہے ہو، امام حسین کے تعلق سے یزید کی حمایت میں تمہاری زبانیں کھل رہی ہیں۔ نجد کی بدماش اولادوں کو چاہیے کہ امام حسین پر تان و تشنیع نہ کرائیں۔ امام حسین پر تان و تشنیع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے ایمان کا جنازہ نکالنا۔ دیکھو مدینہ طیبہ کی بے حرمتی کس طرح سے یزیدیوں نے کی ہے، اور نبی کونین نے فرمایا تھا کہ جو مدینہ والوں کو ڈرائے گا اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ نبی کونین نے ارشاد فرمایا تھا مدینہ والوں کو دھمکی نہ دینا، مدینہ والوں کو ڈرانا نہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہریوں کو ڈرایا اور دھمکایا جائے۔ نبی کیا فرما رہے ہیں ذرا غور کرو۔ اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جا رہے ہیں، مسجد نبوی میں نجاست پھیلائی جا رہی ہے، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان روک دی جا رہی ہے۔ یہ یزیدی ظلم ہے کہ نہیں؟ کیا اسے
इसे भी दीनदारी कहोगे? क्या इसे भी हक परस्ती कहोगे? क्या इसे भी हक परस्ती में शुमार करोगे? इमाम हुसैन तो कब के शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के बाद मदीना पर यह हमला हुआ है। उनकी शहादत के बाद मदीना पर यजीद को हमला करवाने की जरूरत क्या थी? इसलिए उसने देखा कि जरूरत पेश आई है कि हुसैन का खून करबला में तो बहा है, लेकिन करबला में वो खून बहा और इस खून ने जो रंगीनी मदीना तैयबा तक जाहिर की है, हुसैन की तहरीक मदीना तक पहुंची हुई है और मदीना की तहरीक हुसैन लेकर के करबला में आए थे, इसलिए हुसैन को यहां शहीद किया जा रहा है। मदीना तैयबा में हुसैनी किरदार को खत्म किया जाए। यजीद दोनों में फेल हो जाता है। करबला के मैदान में हुसैन शहीद हो गए मगर वो हाथ ना ले सका और मदीना तैयबा की सरजमीन पर यजीदी जुल्म हुआ मगर मदीना के जानिसारों को अपने फेवर में वो कर ना सका, इसलिए कि हुसैन वो जहनो फिक्र दे करके गए थे। इमाम हुसैन वो जुरात दे करके गए थे। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सभी तरह के इस्लामिक सीडी, डीवीडी और नातिया मुशायरों के लिए राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, गुइन रोड चौराहा, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935505579। दूसरा नंबर 9305328319।